الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضور و دوستو، یہ ماہ مبارک حج کا مہینہ، جس میں حاجی لوگ اللہ کے گھر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے احباب اللہ کے اس مقدس اور مبارک گھر کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے ہیں جو تیار ہے نکلنے میں۔ اللہ جو پہنچ گئے ہیں اللہ انہیں قبول کرے، جو نکلنے والے ہیں اللہ ان کا سفر بھی آسان کر دے، اور اللہ خیر اور عافیت سے ان کو وہاں تک اپنے گھر تک پہنچائے۔ اور جو پیچھے ہم ہیں اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت کے لیے اور فرض ادا کرنے حج کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس اور مبارک مقام جو مکۃ المکرمہ میں اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ، جس کی تعمیر اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے کب بنایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو بنوایا، اس سے پہلے بھی اللہ نے اس کو بنوایا ہے۔ آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک کعبۃ اللہ کے اوپر ساتوں آسمانوں میں اللہ رب العالمین نے ہو کعبۃ اللہ کی شکل میں بیت المعمور کو بنایا۔ آسمان سے اللہ پاک ہر وقت کعبۃ اللہ کے اوپر اپنی خاص اور خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتے، اور وہ ہر وقت اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتے رہتا ہے۔ قیامت تک جو ہے اس گھر کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے آباد رکھے گا۔ اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، جو لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ آپ پر اس گھر تک پہنچنا فرض ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ پاک نے بتلایا ہے کہ سب سے پہلا جو گھر بنا ہے وہ کعبۃ اللہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس مقام کی تعریف کی ہے، مبارک برکت والا گھر، مبارک اور برکت والی جگہ، اس جگہ کو فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو جب اللہ استطاعت دے، طاقت رکھتے ہو وہاں تک پہنچنے اور اپنے خرچ کو اٹھانے کی، اور اپنے ضروریاتی اشیاء، کھان پان اور کھانے کی اشیاءوں کو تم ساتھ لے کر وہاں پہنچ سکتے، وہاں سے آنے کا انتظام، جانے کا انتظام کر سکتے ہو، تو تمہارے لیے ہے کہ فرمایا کہ تم اب وہاں پہنچ جاؤ۔ کیونکہ فرمایا اللہ رب العالمین نے جو ارکان
اسلام کی جو بنیادیں ہے جو 5، جس میں ایک بنیاد ہے وہ ہے حج۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو اس میں ایک بنیاد کون سی ہے؟ وہ حج ہے۔ تو حج کے لیے پہنچنا مالدار کے لیے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اس لیے جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر نکلتا ہے تو فرشتے اس بندے کو سلام کرتے، اور جو بندہ سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے، جو گھوڑے ہے، کھچر ہے، ان کے اوپر جو سوار ہو کر چلتا ہے تو فرشتے ان لوگوں سے مصافحہ کرتے، اور جو بندہ اپنے مقام سے پیدل نکلتا ہے، جس کے پاس پہنچنے کی اور وہاں تک جانے کی ساز و سامان نہ ہو، جیسے پہلے دور میں پیدل لوگ حج کیا کرتے تھے، جو بندہ پیدل پہنچتا ہے ایسے بندوں سے فرشتے معانقہ کرتے، گلے ملتے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسی وقت اللہ رب العالمین اس کے نکلنے کے صحیح نیت اور ارادے پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے ہر قدم پر اللہ اس کے اجر اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کے نیکیاں جو زمین پر انسان اپنے ذات سے کرتا ہوگا، اس کے نیکیاں نیک انسان کے قریب جائیں گی، اور وہ نیکیاں اس کو پکڑ لیں گی، اور وہ نیکار بندے کو پکڑ کر وہ نیکیاں جنت میں اس کو پہنچائے گی۔ ایسی جو بندہ اللہ سے غافل ہے، ایسی جو بندہ نیکیوں سے غافل ہے، جو بندہ خیر کے کام سے غافل ہے، اور جو برائی اور گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے گناہگار کے گناہ قیامت کے دن اس کے قریب آئیں گے، اور اس کے قریب آ کر اس کے گناہ اس گنہگار کو پکڑ لیں گے، اور پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے۔ تو روئے زمین پر جو بندہ نیکیاں کرے گا اس کو وہ نیکیاں جنت میں پہنچائیں گی، اور جو گناہ کرے گا اس کے گناہ اس کو جہنم میں پہنچائے گی۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ دنیا کو، پوری دنیا کو اللہ پاک ایک سفید چہرے والی اور سیاہ بالوں والی بدصورت ہیبت ناک شکل میں اس دنیا کو اللہ پاک میدان حشر میں انسانوں کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ جب یہ پوری دنیا اس کو دیکھیں گی، یہ پوری دنیا انسان جب اس دنیا کو دیکھیں گی تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی انسان ڈرنے لگ جائے گے، اس کے بڑے بڑے لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے، اور چہرہ بالکل ڈراؤنا ہوگا، اور کمر جھکی ہوئی ہوگی، اور ایسی حالت میں وہ دنیا سارے انسانوں کی طرف دیکھیں گے اور انسان اس کی طرف دیکھیں گے، تو اللہ رب العالمین انسانوں سے فرمائیں گے کہ کیا آپ اس کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ تو لوگ کہیں گے اللہ ہم اس کو نہ پہچانتے ہیں، نہ ہم اس کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کون، کیونکہ اس کی حالت اور اس کی شکل کو دیکھ کر انسان ڈر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوچھنے پر انسان بھی گھبرا کر کہیں گے اللہ ہم اس کو پہچانتے تو نہیں، لیکن پہچاننا بھی نہیں چاہتے، آخر یہ ہے کون اتنی ڈراؤنی شکل میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہی ہے جو دنیا کے اندر جس کے لیے تم نے اپنے بھائیوں کا خون بہایا، یہ وہی ہے جس کے لیے تم نے دنیا کے اندر ایک دوسرے پر ظلم کیا، یہ وہی ہے جو دنیا کے اندر جس کے پیچھے تم نے اپنی جوانی کو اس کے پیچھے لگا کر ضائع کر دیا، یہ وہی ہے جس کے پیچھے تم نے اپنی جان اور مال کا صرف کھلے دریغ دونوں ہاتھوں سے تم نے اس کے اوپر خرچ کیا، یہ وہی ہے جس کے پیچھے تم نے اپنی خواہشات میں لگ کر تم نے پوری زندگی برباد کر دی، یہ وہی ہے جس کے پیچھے لگ کر تم نے دنیا کے اندر اپنے جینے کے مقصد کو تم بھول گئے، یہ وہی ہے جس کے پیچھے لگ کر رب نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا تم وہ مقصد بھول گئے۔ لہذا یہ دنیا ہے کہ جس کے اندر تم رہتے ہوئے تم نے رب سے اپنا تعلق توڑ دیا، مخلوق کے پیچھے رہے، دنیا کے پیچھے دوڑے، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو بھگایا، لہذا یہ وہی دنیا ہے جو دنیا کے اندر تم نے رشتہ داروں کو توڑا، تم نے دنیا کے اندر
فتنے اور فساد برپا کیے، تم نے دنیا کے اندر دنیا حاصل کرنے میں رب کو ناراض کیا، لہذا یہ وہی دنیا ہے جو تم دنیا میں حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کے پیچھے تھے تم دنیا کے اندر، یہ ہے وہ دنیا، دیکھ لو کہاں ہے۔ اللہ فرمائیں گا دیکھ لو یہ ہے دنیا، آج جس سے تم ڈر رہے ہو، جس سے تم گھبرا رہے ہو، جس کی شکل اور صورت کو دیکھ کر تم پریشان ہو گئے ہو، یہی دنیا ہے جو دنیا میں تمہیں جو ہے خوبصورت نظر آتی تھی، دل لرچاتا تھا، اور تم خواہشات کے پیچھے اس کے پیچھے اپنے آپ کو دوڑاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کہیں گے نا تو لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے، اور اللہ پھر فرمائیں گے اسی وقت فرشتوں کو کہ اس دنیا کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ جب دنیا کو جہنم میں ڈالنے فرشتے پکڑیں گے تو وہ دنیا میدان حشر میں چیخیں گی، چلائے گی، اور اس کی چیخ اور چلات سن کر لوگ اور گھبراہٹ میں آ جائیں گے، اور لوگوں کے سامنے اس دنیا کو اٹھا کر اللہ رب العالمین کے کہنے پر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جب یہ جہنم کے اندر ڈال دی جائیں گی دنیا، تو وہ جہنم میں سے رب کو فریاد کریں گی، کہیں گی الہ العالمین میں جہنم کے اندر اکیلی کیوں؟ جبکہ دنیا کے اندر جو لوگ میرے پیروکار تھے، جو میرے اطاعت کرنے والے تھے، جو میرے پیچھے دوڑا کرتے تھے، جو مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے، جس نے مجھے مان لیا، جس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے پھرتا رہا اور میری اطاعت کرتے رہا دنیا میں، لہذا اللہ وہ بھی تو میرے ساتھ میں ہونا چاہیے، میں اکیلی دنیا میں کیوں، جہنم میں کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا جو جہنم میں پھینکی گئی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، لہذا اس کے جو پیروکار ہے، دنیا کی چاہت رکھنے والے جو لوگ تھے، دنیا کے طالب جو لوگ تھے، دنیا کے پیچھے دوڑنے والے جو لوگ تھے، اور جو دنیا کرتے جینے اور جو ہے تو رات اور دن اپنا ایک ایک لمحہ کاٹنے والے تھے، ایسے لوگوں کو چنو اور ان سب کو بھی اس دنیا کے ساتھ جہنم کے اندر پہنچا دو۔ تو فرشتے پکڑیں گے ایک ایک انسان کو جو دنیا میں رب سے غافل رہا، نیکیوں سے غافل رہا، اور جس نے گناہ والی زندگی گزاری، ایسے لوگوں کو اٹھا کر جہنم کے ساتھ میں، دنیا کے ساتھ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکیاں انسان کو پکڑ کر جنت میں لے جائے گی، اور گناہ انسان کو پکڑ کر جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے جو ہے نا یہ موقع یہ عطا فرمائے ہیں اپنی فضل سے۔ یہ ذی القعدہ کا آخری ایام جو چل رہے ہیں، اب اس کے بعد ذی الحج کا موسم، حج کے ایام شروع، حاجی لوگ پہنچ چکے ہوا، یہ نیکیاں کرنے کا اور گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے کا، خیر اور بھلائی کے کام میں آگے آگے رہنے کا، اور اپنے ایماندار اور وفادار اور اللہ کے بندے ہونے کا ثبوت دینے کا، یہ ایک بہترین اللہ کے طرف سے ملا ہوا ہمیں ایک انعام ہے کہ یہ زندگی آج ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ آج اس زندگی میں ہم وہ اعمال اور وہ کام کر لے جو رب کو راضی کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو حاجی لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ پاک نے انہیں وہاں اپنے فضل سے بلا لیا، وہ پہنچ چکے۔ ان میں وہ لوگ تھے جن لوگوں سے فرشتے سلام کر رہے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن سے فرشتے مصافحہ کر رہے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن سے فرشتے معانقہ کر رہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ ایسے ہیں جو اس ماہ مبارک میں پیچھے رہتے ہوئے رب کے حرام چیزوں سے بچے اور نیکیوں پر رہے اور رب سے دعاؤں کے ذریعے اپنا تعلق جوڑے، اعمال کے ذریعے اپنا تعلق جوڑے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان لوگوں کی بھی سن لی جو لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ ان کی اعمال کے بدولت، ان کی دعاؤں کے بدولت، ان کے نیکیوں کے بدولت اللہ کہتا ہے کہ لو میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا، اور ان ایام کی برکات اور اس مقدس اور مبارک مہینے کی برکات اور تمہارے مانگنے کی وجہ سے اور تمہارا رب سے تعلق جوڑنے کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ ہمیں تم پر رحم آیا، لہذا ہم نے تمہیں بھی معاف کر دیا، تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیا، یہاں تک کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو پیچھے رہنے والوں کو بھی رب یہ کہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بھی اللہ پاک مٹائے گا، لیکن تمہارا تعلق رب سے ہونا چاہیے، اور تمہارا تعلق ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ جب انسان کا تعلق ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک اس بندے کی دعاؤں کو بھی سنتے ہیں اور اعمال کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے جو ہے بھتیجے حضرت لوط علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں بکریاں چرایا کرتے تھے،
جب وہاں سے وہ الگ ہو گئے اور وہاں سے وہ نکل کر فلسطین پہنچ گئے، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین میں پہنچے۔ فلسطین میں پہنچنے کے بعد اللہ پاک نے انہیں ایک اولاد عطا فرمائی۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اللہ پاک نے انہیں ایک اولاد عطا فرمائی، اور وہ اولاد حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ابھی معصوم ہے، چھوٹے بچے، ابھی یہ پیدا ہو گئے بڑی دعاؤں کے بعد، منتوں کے بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 84 سال کی عمر میں اللہ پاک نے یہ اولاد عطا فرمائی۔ اتنی لمبی مدت کے بعد، دعاؤں کے بعد اللہ نے انہیں ایک اولاد عطا فرمائی، اور وہ اولاد بڑھاپے میں عطا فرمائی۔ اور جب اولاد عطا فرمائی تو اولاد جیسی تھوڑی ابھی دودھ ہی پینے والی اولاد تھی، معصوم اولاد، تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ لو انہیں اور ان کی ماں کو، اور یہاں سے اس گھر کی طرف لے چلو جس گھر کو تمہیں پاک اور صاف کرنا ہے اور اسے آباد کرنا ہے۔ جبرائیل امین پہنچتے ہیں، جبرائیل امین آ کر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ چلو، اللہ کا حکم ہوا ہے تمہیں اس گھر کی طرف لے جانے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ چلو، اللہ کا حکم ہے، ان کو لیتے ہیں۔ وہ لینے کے بعد میں ان کو کہتے ہیں کہ چلو، ہمیں جانا ہے، سفر کرنا ہے، ہجرت کرنا ہے۔ ان کی بیوی حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لی ہوئی ہے، سواری کے اوپر سوار، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بھی سوار، یہ تینوں نکلتے ہیں اپنے فلسطین وطن سے۔ جبرائیل امین آگے آگے، حضرت جبرائیل امین جب آگے آگے چلتے ہیں، بستی جب جیسی نظر آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جبرائیل، کیا ہمیں رب نے یہاں رکنے کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یہاں نہیں، آگے۔ جب آگے جاتے پھر بستی دکھتی، لوگ نظر آتے، جانور نظر آتے اور باغات نظر آتے، تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آتا کہ یہ رہنے والی جگہ ہے، تو ہو سکتا ہے رب نے یہی اس بستی میں رہنے کا حکم دیا ہو۔ تو جبرائیل سے پوچھتے، جبرائیل کیا یہاں رہنے کا حکم دیا اللہ نے؟ وہ کہتے کہ نہیں۔ پھر آگے گئے، بستی در بستی، جیسی جیسی بستی اور جیسے جیسے باغات اور جیسے ہی گھر لوگوں کے نظر آنے لگ گئے، جبرائیل سے سوال کرنے لگ گئے، ہو سکتا ہے یہاں رکنے کا انتظام کیا اور رب نے؟ تو حضرت جبرائیل امین کہتے نہیں، لے جا کر عراق اور پھر مکۃ المکرمہ میں وہاں پہنچے، اور جب مکۃ المکرمہ میں جب پہنچے، اس پہاڑی علاقے کے اندر جہاں کوئی بستی نہیں، جہاں کوئی گھر نہیں، جہاں کوئی باغات نہیں، جہاں کوئی ہریالی نہیں، جہاں پر کوئی ایسا کھانے کا انتظام نہیں، اور ایسی جگہ ہے جہاں پر خاردار درخت ہے، کانٹے دار درخت ہے، ببول کے درخت ہے، چٹیل میدان ہے، اور پھر بڑے بڑے پہاڑوں سے اس کو رب نے سجایا ہوا، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے پتھر ہی پتھر ہے، اور ایسی جگہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک ٹیلا نظر آتا ہے، ایک ٹیلا۔ وہ ٹیلا وہ کون سا تھا؟ وہ رب نے پہلے بنایا ہوا وہ گھر جس کو آج ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، وہ ایک ٹیلے کے شکل میں ہے، باقی آس پاس سب جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہے، درخت ہی درخت ہے، لیکن سب کی سب خاردار اور کانٹے دار ببولوں کے درخت ہے، پتھر ہی پتھر، جانے کے لیے راستہ صرف بنا ہوا، اس کے علاوہ اس گاؤں سے اس ملک میں جانے کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، دور دور تک کوئی، دور دور تک انسان تو انسان، پرندے تک نظر نہیں آنے لگ گئے، سایہ بھی کوئی ایسا نہیں گہرا جہاں پر اس کے نیچے رکھا جا سکے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ ابراہیم، رب کہتا ہے کہ یہاں پر رک جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سنا، سوال نہیں کیا، چیچرا بھی نہیں کی، کوئی آواز بھی نہیں اٹھائی، بس اللہ کے حکم سے بیوی کو کہا کہ اترو، اتارا، اپنے بیٹے کو اتارا، اور اٹھانے کے بعد میں ایک جھوپڑی بنائی، صرف سایہ بنایا سر کے اوپر ان کے لیے، اور اس کے بعد ان کا سایہ بنا کر ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا، ساتھ میں صرف لیے ہوئے کچھ کھجور ہے اور پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ دو چیزیں ان کے پاس رکھ دی اور بس ان کو چھوڑ کر نکل گئے۔ جیسے ہی نکلنے لگ گئے نا، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ کیا آپ ہمیں اس جگہ، یہ لق و دق میدان میں، جی زرعین میں، ایسی جگہ جہاں پر کوئی دور دور تک، انسان تو دور، پرندے تک نظر نہیں آتے، ایسے پہاڑی میں اور ایسے دھوپ میں، ایسے تپتی ہوئی ریتیلی زمین میں آپ ہمیں تنہے تنہا اتنے چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہو؟
جیسے یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر سوال کرنے لگے کیا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا. آخر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی. حضرت ہاجرہ کہنے لگ گئی کیا آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو لے جاتے ہوئے اس بات کی بھی تاکید کر دی گئی تھی کہ آپ اپنے بیوی اور بچوں سے بات نہیں کریں گے. اب جب انہوں نے یہ سوال سامنے سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے رب کا حکم ہے، بس میرے رب نے کہا ہے، بس اتنا ہی کہا، ہاں میرے رب کا حکم ہے. بس وہ جیسے ہی سن لیا حضرت ہاجرہ نے فوراً کہا کہ جب اس رب نے تمہیں حکم دیا ہے تو پھر آپ بے شک جائیے، کیونکہ وہ رب اب مجھے ضائع نہیں کرے گا، وہ رب میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا، وہ رب مجھے اور میرے بچے کو نقصان نہیں کرائے گا. اس رب نے حکم دیا ہے، آپ اس رب کے کہنے پر ہمیں چھوڑ کر جائیے. اب یہ باپ آگے نکلنے لگ گیا. ماں حضرت اسماعیل کی تھا ہی نہیں کوئی، حضرت ابراہیم کو دیکھتے رہی دور تک. حضرت ابراہیم پلٹ کر بھی دیکھنے کی اجازت نہیں، بات بھی کرنے کی اجازت نہیں. جب راستہ جب مڑ گیا اور پہاڑ کے بغل سے ہو کر جب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام گزرتے ہوئے جب غائب ہو گئے پہاڑ کے پیچھے راستے سے، تو حضرت ہاجرہ دیکھتی رہی اور بیٹھ گئی اسی جگہ پر. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام وہاں جب نظروں سے اوجھل ہو گئے وہی رک گئے اور وہی رک کر رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے فریاد کرنے کے لیے بیٹھ گئے. رب کے سامنے کہا الہ العالمین، آپ کے حکم پر میں نے میری بیوی اور میرے بچے کو اس گھر کے پاس چھوڑ دیا جس گھر کے پاس تو نے حکم دیا تھا. اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو اس گھر کے آباد کرنے والا بنا اور میری نسل کو بت پرستی سے میرے بچوں کی حفاظت فرما. لہذا اللہ تیرے کہنے پر میں نے وہاں چھوڑا. اب ان کے پاس کھانے پینے کی بھی کوئی اشیاء نہیں، اللہ تو ان کے لیے پھلوں کا انتظام فرما. اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دعا کیا مانگ رہے؟ میرے بچے کو، میرے اولاد کو اللہ تو کیا کر، میرے اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے ان کی حفاظت فرما، اس گھر کے سامنے عبادت تیرے لیے کرنے والا بنا، تیرے لیے نماز پڑھنے والا بنا، اور اے اللہ ان کے لیے تو پھلوں کا انتظام فرما. یہ باپ کیا انداز ہوگا اور کیا دل میں ان کے درد ہوگا، کیسے اللہ سے انہوں نے فریاد کی ہوگی چھوٹے سے معصوم بچوں کو چھوڑ کر جا رہے. بس یہ کہا اللہ کے حکم سے وہاں سے واپس آ گئے فلسطین. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جب پہنچے اسماعیل کے پاس، حضرت ہاجرہ کے پاس جو کھانے کے لیے کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی، پانی جو تھا مشکل تھا وہ بھی ختم ہوا. اب وہ راستہ ایسا کہ کبھی کبھار مہینے میں 15 دن میں کوئی ایک قافلہ دور سے اس راستے سے گزرتا ہوا جاتا، لیکن اب یہاں پر یہ بچے کو چھوڑ کر نہ جا سکتی تھی، نہ بچے کے لیے کوئی کھانے کا انتظام کر سکتی تھی. اب پانی ختم ہوا، پانی کے ساتھ کھانا ختم ہوا، یہاں تک کہ سینے کا دودھ بھی ختم ہو گیا. اب پریشان ہے. اس دوران وہ قافلہ کوئی اس راستے سے آ رہا ہے یا اس راستے سے ادھر سے آ رہا ہے، کیونکہ وہ راستہ ایسے گزر رہا تھا اور راستے پہ جہاں پر جو گزر رہا تھا وہیں پر جو ہے تو ان کو چھوڑا ہوا تھا. اب وہ وہاں پر سے ادھر ایک پہاڑ تھا ادھر ایک پہاڑ تھا. اب وہ ان کے دل میں یہ خیال کہ اب کوئی ادھر سے قافلہ آ رہا ہو تو وہ اس طرف ایسے دوڑتی کہ کوئی قافلہ، کوئی لوگ نظر آئے کہ پانی کے لیے بچے کے لیے کوئی انتظام ہو جائے. یہاں ادھر دوڑتی صفا کی طرف، کوئی صفا، اور اس سائڈ میں کوئی مروہ. صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ، دونوں پہاڑ کے بیچ میں بچے کو چھوڑا نیچے. اس حالت میں یہ وہاں جاتی، وہاں سے کوئی نظر نہیں آتا تو دوڑتے بچے کے پاس آتی اور پھر اس طرح جاتی. دونوں پہاڑ کے بیچ میں بچے کو جاتے ہوئے آتے ہوئے بچے کے اوپر اپنی نگاہ ڈالتی اور اپنے دل میں درد لے کر صفا اور مروہ تک اپنے آپ کو دوڑاتے ہوئے لیتے جاتی کہ اس بچے کے لیے کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے. اللہ کو یاد آئی، اتنی پسند آئی جب ان کی حالت بہت زیادہ ایسی ہو گئی کہ اب وہ کنٹرول اور برداشت سے باہر ہو گئی اور کوئی قافلہ اور کوئی سفر کرنے والا کوئی انسان نظر نہیں آیا. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور جبرائیل امین نے آ کر حضرت اسماعیل جو رو رہے تھے اپنے ایڑیوں کو زمین پر لگڑ کر اس ایڑیوں کے نیچے سے حضرت جبرائیل امین نے زمزم کے پانی کو جاری کر دیا. ماں دوڑتے ہوئے جب وہاں سے ادھر آئی دیکھا تو بچے کے پیر سے پانی نکل رہا ہے اور پانی بہہ رہا ہے. اس وقت انہوں نے کہا زمزم زمزم زمزم.
रुक जा रुक जा रुक जा। वो पानी को जो है तो उन्होंने टीला बनाया और उसको रुको दिया, और फिर वो पानी पीकर उन्होंने वहां पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर कबीला जिरहम जो सफर करने के लिए मुल्क शाम से निकला था, वो वहां से गुजर रहा था, उसने देखा कि कोई रह रहा है और पानी का भी इंतजाम है। वह कबीला जिरहम वहां पर रहा और वहीं पर रुका। बहुत बड़ा उन्होंने वहां अहद पैमाना किया, और हजरत हाजरा ने कहा आप रुकेंगे इस शर्त पर कि पानी हमारा है, हम पिएंगे, हम देंगे, हमारा इस पर ताबा होगा, इसके अलावा आप इस पे कोई हिस्सेदार ना होगे। बस ये बातें कर कर उन लोगों ने भी मान ली, और कबीला जिरहम जो है तो वहां पर रुकने पर तैयार हुआ। वो भी वहां पर रुकने लग गए सिर्फ पानी के बुनियाद पर। जब ये रुकते हुए रहे, हजरत इब्राहिम अलैहि नबी हजरत इस्माइल बड़े हो गए, जूजू बड़े होते गए, यहां तक के जवान हो गए। कबीला जिरहम ही की लड़की से उनका वहां पर निकाह हुआ। उसके बाद देखा कि ये जो है दरख्त के नीचे तीर कमान के तीर बना रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकर देखते हैं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर बना रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं कि बेटा, जैसे बाप ने बात की तो उसी वक्त बेटे ने देखकर सलाम किया और अदब के लिए खड़े हो गए। खड़े होने के बाद बेटे से बाप कहने लग गया कि बेटा, मुझे रब ने एक हुक्म दिया है एक काम करने का, क्या तू मेरी उसमें मदद करेगा? तो उस बेटे ने कहा कि अब्बा क्यों नहीं, आप वो काम करने का हुक्म कीजिए जो रब ने कहा है, मैं उस काम में आपका पूरा पूरा साथ दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मेरा रब ये कहता है, वो जो टीला नजर आ रहा है वह टीला अल्लाह का घर बैतुल्लाह है, रब ये कहता है कि हम उसकी तामीर करें, लिहाजा तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर उसका तामीर करेंगे। इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर उसकी तामीर की। उस वक्त में अब उसकी जो तामीर इन्होंने शुरू की वो तामीर भी निराली थी, उनका काम करने का अंदाज भी निराला था, और उसके लिए मटेरियल और पत्थरें लाने का अंदाज भी निराला, उसको बनाने का जो है तो काम करने का कारीगर की तरह नक्शा बनाने का एक तरह से उन्होंने जो बेहतरीन अंदाज में बनाया। बस वो क़यामत तक के लिए अल्लाह पाक ने वो घर को ऐसे आबाद करने का ठान लिया, अल्लाह ने भी फैसला कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इस्माइल ने बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाकर दुआ की, अल्लाह मेरी नस्ल से तू नबियों को भेज ताकि इस घर को आबाद करे, और मेरे नस्ल से नबियों को भेज ताकि वो आए और लोगों को कुरान की दावत दे, यानी वो लोगों की जो है किताब के जरिए इस्लाह करे और लोगों के नफ्स को पाक करे और हिकमत की बातें बतलाए, यानी कुरान के जरिए वह उनके तक़वा को, उनके अंदर तक़वे को बढ़ाए। तो अल्लाह ने वो दुआ भी कबूल कर दी। उन्हीं के जरिए मूसा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। तो वो काबतुल्लाह को उस वक्त में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया, 9 गज बनाया। अब उसके बाद काफी मुद्दत तक वो काबतुल्लाह चलता रहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसको फिर बनवाया गया। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 35 साल थी। नबी अलैहिस्सलाम की 35 साल उम्र, अभी नबूवत नहीं मिली थी। 40 साल के बाद उम्र होने पर अल्लाह ने नबूवत का ताज पहनाया। 35 साल के उम्र में उस कबीले को अल्लाह ने, जो पहले से उसके जो है ना मुहाफिज थे, कबीला कुसई और कबीला जरहम, जिन लोगों ने पहले से जो है तो उसके निगरान बने हुए थे, हजरत इस्माइल की निकाह जो हुआ था उन्हीं के भी जो है कबीले के बेटी से हुआ था, तो वही लोग जो है उसके निगरान भी बने हुए थे। उस दौर तक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर तक, वह कबीले के लोग उसकी मरम्मत करते, उसकी देखरेख करते, उसको बनवाते, उसके अंदर खामी कमी होती उसको पुर करते, क्योंकि वो जगह ऐसी थी काबतुल्लाह, चारों तरफ से पानी जो आता पहाड़ों का सीधा काबतुल्लाह के अंदर आता, और काबतुल्लाह में पानी इतना भर जाता जिसके जरिए उसकी दीवारें कमजोर होते गई, यहां तक कि इतनी कमजोर दीवारें हो गई, उसके अंदर शुगाफ गिर गए, उसके अंदर दरार गिर गई, क्योंकि पहाड़ों से गुजरता हुआ पानी नीचे आता और आकर सीधा काबतुल्लाह के अंदर घुस जाता, और इतना पानी हो जाता कि उससे जो है तो दीवारें कमजोर होती। इसके अलावा वहां पर एक मरतबा यह वाकया पेश आया कि एक औरत जो उसको धुआं दे रही थी खुशबू की, उस वक्त उसने आग जलाई, उस आग का एक तिनका उड़कर काबतुल्लाह के गिलाफ पर चढ़ गया, जिससे उसमें आग लग गई, जिससे दीवारें जल गई, और वो जलने के वजह से उसी साल उसकी दीवारें इतनी कमजोर हो गई। कुरैश लोगों ने यह कहा अब इस बार जो है बारिश से, पानी से इस काबतुल्लाह की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बांध बनाए,
आने वाले पानी को रोकने के लिए डैम बनाए, दीवारें बनाई, ऐसी बनाई कि उसको जो है ना उसको पानी को रोका, लेकिन पानी इतना शदीद और इतना जोरदार आया कि वो दीवारें जो बांध बनाए हुए थे वो उसको रोक ना सके। वो तोड़ता हुआ सीधा काबतुल्लाह के अंदर घुस गया और काबतुल्लाह पानी से भर गया। अब जब जैसे पानी नीचे उतर गया, देखते हैं कि दीवारें पूरी फट चुकी है। अब उनके अंदर यह शौक हुआ कि अब इसको यकीनी तौर से अब एक ही इसका इलाज है कि इसको ढा दो और इसको शहीद कर दो और फिर नए सिरे से इसको बनाओ, क्योंकि हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने जो बनाया था अब उसको काफी मुद्दत हो चुकी थी, दीवारें कमजोर हो चुकी थी। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 35 साल है, अब वो काबतुल्लाह को बनाने का काम शुरू करना है। लेकिन मसला अब यह था कि काबतुल्लाह को बनाने के लिए जब लोग आगे जाते तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा सांप था जो काबतुल्लाह की हर वक्त निगरानी और हिफाजत किया करता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि काबतुल्लाह के करीब जाकर उसको हाथ लगाए, उसको छुए, क्योंकि काबतुल्लाह के अंदर दाहिनी तरफ में अंदर एक कुआं था और कुएं के अंदर लोग ये करते थे कि अपनी नजराने और अपने जो है ना हदिये और अतिये और कपड़े और खुशबुएं लाकर उस कुएं के अंदर डाल दिया करते थे। इसी तरह लोगों ने लाकर उसके अंदर बहुत सारी अशियाएं डाली थी। कबीला जिरहम के एक शख्स ने वो चोरी करने के लिए वो उसके अंदर अपने आप को पहुंचाया, लेकिन जब से उसने अपने हाथ को अंदर डाला वो कुएं के अंदर ऐसा चला गया जैसा उसको किसी ने खींच लिया, कुएं में गिर गया और जैसे अंदर गिर गया पत्थर उसके ऊपर हावी हो गया। अब चीखता रहा, लोग वहां दौड़े, लोगों ने उसको वहां से निकाला। जब उसको निकाला तो उससे जो सब कुछ जो चोरी किया हुआ माल था, जो बांधा हुआ था, वो सब कुछ ले लिया और उसको जो है तो छोड़ दिया सजा देकर। इसी तरह उसके बाद जो है तो उसके अंदर एक सांप का हावी हो जाना फिर वहां से हो गया। अल्लाह ने फिर ऐसा मुसल्लत कर दिया कि कोई काबतुल्लाह की दीवार और काबतुल्लाह के अंदर जाकर कोई चीज को हाथ नहीं लगा सकता था। अब तोड़ना है, इसको शहीद करना है, अब यह बनाना है नए सिरे से। लोग आगे बढ़े, दीवार के करीब के तोड़े इसको, लेकिन वो सांप इन लोगों के ऊपर ऐसा झपटता कि एक को भी काबतुल्लाह की दीवार को या काबतुल्लाह के अशिया को हाथ लगाने के लिए इजाजत नहीं देता। लोग परेशान, करे तो क्या करे, मसला यह है दीवार टूट रही है। अब ये सब के सब परेशान हैं। अब इसमें इन लोगों ने अपने आप को 4 दिन 5 दिन फिक्रमंद होकर इसी फिक्र में कि अल्लाह हम तेरे घर को अच्छी नीयत से बनाना चाह रहे, लिहाजा नुकसान नहीं करना चाह रहे। तो क्या देखते हैं, दूसरे दिन जब सूरज निकल रहा था, यह सांप काबतुल्लाह के दीवार के ऊपर के हिस्से पर आकर बैठा हुआ था। आसमान से एक इतना बड़ा परिंदा वहां पर आता है और वह आकर अपनी चोंच और अपने पंजों में उस सांप को उठाकर हवा में ऊपर ले जाता है। लोग कहते हैं कि हमने देखा, देखते ही आग अपनी झपकने तक ही वो सांप भी और वो परिंदा भी गायब हो गया। फिर अब मसला यह आया कि अब आगे बढ़े तो तोड़े, अब इसको शहीद करे। तो अब लोगों के दिल में और अब मजीद एक खौफ यह आया, अगर हम तोड़ेंगे तो कहीं रब तो नाराज ना हो जाए इस घर को, हमने इसको तोड़ा। अब ये सोच में कि कौन पहल करेगा, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके दीवारों को हाथ लगाने की। आखिर वलीद ये आगे बढ़ा और इसने आगे बढ़कर ये इरादा और अज़ाइम किए और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहा कि पहली कुदाल मारने की मैं हिम्मत कर रहा हूं इलाहुल आलमीन, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी नीयत अच्छी है, तेरे घर को दोबारा तामीर करने के गर्ज से। अल्लाह मेरे इस काम पर मुझे सजा ना दे। ये कहकर उन्होंने पहली कुदाल मारी, थोड़ा सा ही तोड़ा और काम को रोक दिया। अब सब लोगों से कहा कि आज की रात हम सब इंतजार करें, अगर रब राजी होगा तो कुछ नहीं होगा, अगर रब नाराज होगा यकीनन जिसने हाथ लगाया उसको सजा मिलेगी। लिहाजा रात गुजर गई, लोगों ने रोते हुए, डरते हुए, घबराते हुए रात को काट दिया, लेकिन जब सुबह हो गई तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब लोगों ने कहा कि हो सकता रब भी यही चाहता है और रब हमारे इस काम से राजी है। फिर आगे बढ़े कल और कल बढ़कर उसको काबतुल्लाह को शहीद किया। फिर अब नए सिरे से तामीर की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिलकर अपने खंदे पर पत्थरों को उठाकर लाते। बड़े बड़े कबीले जो थे वो साहब के सब कबीले अपने हाथों से पत्थरों को लाते, खंदों पर उठाकर और लाकर उसकी तामीर के काम को शुरू कर दिया। हर एक ने काम को तकसीम कर अलग अलग अपने हिस्से में ले लिया, यहां तक के तामीरी काम यहां तक पहुंचा कि अब हजर अस्वद रखने की जरूरत पेश आई। अब हजर अस्वद जब रखने की जरूरत पेश आई उस वक्त में बड़ा मसला हो गया। लोगों ने तलवारें निकाल ली। अब वहां पर मक्कतुल मुकर्रमा की दीवारें काम चालू है, हजर अस्वद रखना है। लोगों में अलग अलग जो है तो कबीला अब्दुर्राद और कबीला आदी, ये दोनों तो आगे बढ़े और इन्होंने एक प्याले में खून लाया, अपने हाथ की उंगलियों को उसमें डाला और बाहर निकालकर उसको चाट लिया और कहा अगर कोई हजर अस्वद को हाथ लगाए और कोई कबीला कोई सरदार हाथ लगाकर वो अपने हाथों से आगे रखे, हम उनके हाथ काट देंगे, उनकी गर्दनें उड़ा देंगे। अब हर एक कबीले का सरदार हथियार लेकर खड़ा है कि नहीं हम रखेंगे हजर अस्वद को।
ہر ایک قبیلہ کہہ رہا ہے نہیں ہم رکھیں گے حجر اسود کو، ہر ایک کی یہ چاہت، ہر ایک کا یہ فرمان ہم رکھیں گے۔ اب اس میں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہو گئے، آخر یہ فیصلہ یہیں پر رک گیا۔ اب ایک سمجھدار ہوشیار عمر رشید نے کہا کیوں نہ ہم یہ طے کر لیں، کل جو صبح سویرے سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا ہم اس سے مشورہ لیں گے اور وہی فیصلہ دے گا اور وہی فیصلے پر ہم سب عمل کریں گے۔ یہ طے ہوا، صبح ہو گئی، جب سورج نکلا اور جب صبح سویرے جو ہے تو کعبۃ اللہ کے دروازے میں لوگ انتظار میں بیٹھ گئے کون آتا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں آنے والے سامنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ مکہ المکرمہ میں اندر آئے، جیسے انہیں دیکھا سب لوگ خوشی سے جھوم گئے اور واہ واہ کے نعرے لگائے اور کہا کہ یہ تو امین ہے، صادق ہے، سچے ہے، اب یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ نبی علیہ السلام کا فیصلہ یہ تھا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب مجھ پر آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ہر ایک قبیلے کے سردار کو کہا جو اس کے مدعی ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رکھیں گے، سارے سرداروں کو بلاؤ۔ سارے سرداروں کو بلایا گیا، نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کو نیچے رکھا، اس کے اوپر جو ہے حجر اسود کو رکھا اور سب کو کہا کہ ہر ایک کونے کو، ہر ایک طرف سے ہر ایک سردار چادر کو پکڑے اور اٹھائے۔ اس طرح سب کو اٹھوایا سب کے ہاتھوں سے اور وہاں پر لے گئے جہاں پر اس کو لگوانا تھا، وہاں پر لے جا کر سارے سرداروں نے ایک ساتھ پہنچائے۔ پھر وہاں سے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کے اس پتھر کو وہاں پر رکھا۔ یہ حجر اسود کا پتھر رکھا محمد رسول اللہ نے سارے سرداروں کے ذریعے۔ وہ پتھر جس کو اللہ پاک قیامت کے دن 2 ہونٹ دیں گا، زبان دیں گا، جو اس کا بوسہ لے گا، جو اس کو چھوئے گا قیامت کے دن یہ گواہی دے گا۔ جنت سے اتارا ہوا یہ پتھر ہے، اس کے 10 ٹکڑے ہیں، انشاءاللہ کل بتائیں گے آئندہ جمعہ میں۔ اللہ پاک ہم سب کو کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو حج تک پہنچانے کی عزائم اور نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک موت سے پہلے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک بدعات اور بت پرستوں کی عبادتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔